أعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ تختی نمبر 14 مشق تجدید ما سکون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجدید ما سکون یعنی شد والے حرف جزم والے حرف کے ساتھ۔ جیسا کہ نام سے ہی تختی کے ظاہر ہے کہ اس میں ایسے لفظ استعمال ہوں گے جن میں شد اور جزم ساتھ ساتھ آئیں گے، تو ان کو کیسے پڑھیں گے، کیسے ادا کریں گے۔ آج ہم اس تختی کا 23rd ورڈ یا 23rd آیت کہہ لیں پڑھ لیں گے یا 23واں لفظ پڑھیں گے۔ دیکھنے میں بظاہر یہ 3-4 لفظ ہیں، مگر چونکہ یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ شد اور جزم کی وجہ سے کنیکٹڈ ہیں، تو اس وجہ سے ہم اس کو ایک ہی حرف یا ایک ہی آیت سمجھ کے پڑھیں گے۔ اب آئیں سب سے پہلے ہم رولز دیکھ لیتے ہیں۔ رولز میں جو شد والا حرف ہے وہ ہمیشہ 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک بار پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کر اور دوسری بار اپنے اوپر جو ان کے حرکات دی گئی ہوتی ہیں یعنی زبر، زیر اور پیش۔ اسی طرح سے جزم والا حرف ایک بار پڑھا جاتا ہے پچھلے والے لفظ کے ساتھ ملا کر یا جوڑ کر۔ یہاں پر شد 2 رولز اور ہیں جو کہ سمجھ لیتے ہیں پہلے۔ یہاں پر نون کے اوپر شد ہے، جب نون کے اوپر شد ہوتی ہے تو مسٹ ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے، یعنی لازماً ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے۔ غنہ کہتے ہیں آواز کو دبا دینا ناک میں یا چھپا دینا۔ تقریباً 1 الف کے برابر اتنا اس کو غنہ کی آواز کو نکال لیں آپ، تاکہ وہ محسوس ہو کہ یہ غنہ کیا گیا ہے، صحیح ادا ہوا ہے۔ اسی طرح یہاں پر جزم آ جاتی ہے جب حروف قلقلہ پر۔ حروف قلقلہ ہوتے ہیں 5: با، جیم، دال، تو، قاف۔ جب یہ 5 حرف ساکن ہوتے ہیں یعنی ان پہ جب جزم آتی ہے تب ہم نے ان کو قلقلہ کرنا ہوتا ہے۔ قلقلہ کا مطلب ہے کہ اس کو تھوڑا سی جنبش دے کے تھوڑا سا ہلا کر پڑھا جائے۔ کیسے پڑھا جائے؟ قلقلہ کو سمجھنے کے لیے اکثر ایک ایگزامپل دی جاتی ہے، ایک مثال دی جاتی ہے کہ جب بال کو ہم دیوار پر مارتے ہیں زور سے تو وہ پلٹ کر ویسے ہی واپس آ جاتی ہے، یعنی اسی جگہ مقام پر واپس آتی ہے۔ تو اسی طرح سے آواز بھی کہ جس مخرج سے آپ ادا کرتے ہیں، مخرج کا مطلب اس کو مزید اردو میں آسان کر دیں کہ آپ منہ کو سے جہاں سے یہ آواز یا یہ حرف ادا کر رہے ہوتے ہیں، آواز پلٹ کر دوبارہ اسی مخرج سے اسی جگہ پر جا کے ٹکرائے، اسے قلقلہ کرنا کہتے ہیں۔ اب آئیں ہم یہ ورڈ پڑھتے ہیں۔ میم پڑی زبر تو ساکن مت تو حروف قلقلہ میں سے بھی ہے اور ساتھ میں تو کو موٹا یا پر کر کے پڑھا جاتا ہے، اور ساتھ میں تو پر یہاں پر شد ہے تو اس لیے میم کے ساتھ جوڑ کر ہم نے یا ملا کر پڑھا۔ تو پڑی زبر الف تو، مت تو، یہاں پر تو کو ہم 1 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے کیونکہ زبر ہے اور آگے الف آ رہا ہے، تو اسے 1 الف کے برابر حروف مدہ کے رول سے کریں گے۔ رو پڑی زیری، مطوری، قاف سیدھا پیش نون ساکن، قن۔ اب نون پہ شد تھی اس لیے ہم یہ جو آواز کو کر رہے ہیں قن، یہ غنہ ہے۔ مطوری قن، نون پڑی زبر جیم ساکن نج۔ اب ہم اسے نج نہیں پڑھیں گے بلکہ نج، یہ ہم جیم کو قلقلہ کر رہے ہیں۔ مطوری قن نج، نیم سیدھا پیش سا ساکن مس، مطوری قن نج مس۔ سا پڑی زبر الف سا، وہی رول جو تو پہ تھا یہاں پر بھی ہوگا کہ زبر ہے اور آگے الف آ رہا ہے تو حروف مدہ کے رول سے 1 الف کے برابر سے بھی لمبا کریں گے۔ مطوری قن نج مسا،
قوف بڑی زیر قی مطورق النجم الساقی با سیدھا پیش بو مطورق النجم الساقب آگے وقف کیونکہ یہ گول دائرہ جو ہے وقف کی علامت ہے اگر اسے وقف کے ساتھ پڑھیں تو پھر کیسے ادا ہوگا مطورق النجم الساقب با پر ہم قلقلہ کریں گے کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے جیسے جیم کو ہم نے قلقلہ کیا تھا کیونکہ وقف میں رول ہوتا ہے کہ آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں جب آخری حرف ساکن ہوگا ساکن کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حرف پڑھا جاتا ہے یعنی با پڑھا جائے گا مگر اس کے اوپر جو زبر زیر پیش ہوتی ہے یا حرکات ہوتی ہیں تنوین ہوتی ہے وہ نہیں پڑھی جاتی تو یہاں پر قوف کی جو دو نقطوں والا قوف یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی آ رہا ہے اس کے تلفظ کا خیال کرنا ہے کہ وہ دوسرے کاف سے زیادہ کے ساتھ نہ ملے اسی طرح تو تا کے ساتھ تلفظ نہ ملے سب چیزوں کا خیال کرنا ہے رولز کو اچھے سے سمجھ لیں آسان ہے بہت مشکل نہیں ہے بس تھوڑا سا پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جلد آ جائے گا مطورق النجم الساقب اللہ حافظ